میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام اپنی خوشبوئیں، بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایسا منظر پیش کیا جس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرمایا۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹی کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے، پھر جس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، چنانچہ پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 104 تا 107 میں ارشاد ہوتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
اس واقعے سے جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا اعلیٰ مقام صبر و رضا ثابت ہوتا ہے، وہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے رب عز و جل کا حد درجہ مطیع و فرما بردار ہونا بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ایک بات کہ کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے، کیونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا، حضرت جبریل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے، اور اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کا نام ابراہیم ہے، اور ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ابن رحیم، یعنی مہربان باپ۔ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بچوں پر بہت مہربان تھے، نیز مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ مشہور ہیں، اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اصل میں ابرم تھا، جس کے معنی ہیں بزرگ۔ تو چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے والد ہیں، اور سارے دینوں میں آپ کی عزت، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابراہیم ہوا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الضیفان یعنی بہت مہمان نواز ہے، کیونکہ آپ کا گھر یہ سڑک کے کنارے تھا، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا ابراہیم علیہ السلام اس کی مہمان نوازی فرما دیتے۔ اور آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک کے نمرود میں لے آئے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا، آپ علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا۔ چنانچہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 75 میں ارشاد ربانی ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کو 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہی کی یاد قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے یعنی اسے گھر کی شکل میں بنانے والے، اور جس پتھر پر یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی پیاری بات کہ مسلمانوں کے فوت ہونے والے بچوں کی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ آخری فضیلت کہ قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو عمدہ لباس ملے گا اور بعد میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو۔ تو اسے سن کر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حلہ عطا کیا جانا یہ اپنی جگہ پر، مگر افضل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ عز و جل پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ تو حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، اللہ عز و جل کے اس فرمان کہ کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور پر نور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کو بدرجات کثیرہ، بہت سے درجوں کے سبب تمام انبیاء علیہ السلام پر افضل کیا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ علیہ السلام تمام انبیاء پر فائق و افضل ہیں، آپ علیہ السلام کا کوئی شریک یعنی ہم پلہ نہیں، بے شمار ہے کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا درجوں بلند کیا۔ تو ان درجوں کی کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمائی، تو اب کون حد لگا سکتا ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو خصائص و کمالات اور بلند مراتب حاصل ہوئے وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کو پیدا کیا گیا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کا وجود حضور علیہ السلام کے فیض نور سے ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ کعبہ تعمیر کرنے والے خلیل اللہ ہوتے، نہ کعبے کی بنیاد رکھی جاتی، نہ ہی مینا کی رونقیں ہوتی۔ تو عالم کی پیدائش بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہوئی، اور اس کائنات رنگ و بو میں چہل پہل بھی میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ جب خالق ارض و سماوات عز و جل نے کائنات بسانے کا ارادہ فرمایا تو اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرمائی۔ اس وقت نہ جن تھے، نہ انسان، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت و دوزخ، نہ حور و ملک تھے، نہ زمین و فلک، نہ ہی یہ مہر و ماں وجود میں آئے تھے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے نور سے لوح و قلم اور عرش و کرسی پیدا فرمائے۔
پھر اس نور پاک سے زمین، آسمان و زمین، جنت و دوزخ کو بنایا۔ غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہی مقصد تخلیق کائنات ہے، جیسا کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ عز و جل نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور تمہاری امت میں سے جو لوگ ان کا زمانہ پائیں انہیں بھی حکم کرنا کہ ان پر ایمان لائیں، کیونکہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی، نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ ہی جنت و دوزخ بناتا۔ جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ اس وقت جنبش کر رہا تھا، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، پس وہ ٹھہر گیا۔ گویا اس کائنات کی سب رونقیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے سبب سے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے یہاں ہے میں ان کو اس کی پہچان کرا دوں، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام اشیاء، یہاں تک کہ جملہ انبیاء علیہ السلام کو بھی وجود کی دولت ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے توسل سے ملی ہے، اور آپ ہی اصل کائنات اور منبع موجودات ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ فرشتے خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری زمین آپ کی خاطر بنائی گئی، جتنے بھی زمانے آئے آپ ہی کی خاطر، یہ مکان یعنی آبادیاں بھی آپ کی خاطر، ان مکانوں کے مکین بھی آپ کی خاطر، چنین و چنا یعنی ایسا ویسا ہر شے آپ کی خاطر، بلکہ آقا دونوں جہاں ہی آپ کے لیے ہیں۔ مزید فرماتے اعلیٰ حضرت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے آپ کے خدمت گزار ہیں، انبیاء و رسول علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، تمام امتیں آپ کے کرم کی بھکاری ہیں، وجود ہو یا عدم یعنی ہونا ہو یا نہ ہو، عالم حدوث ہو یا قدم یعنی زندگی ہو یا موت، نیا ہو یا پرانا، رات ہو یا دن، ان سب کی جلوہ سامانیہ آقا آپ کی ذات بابرکات کے طفیل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء میں سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا،
اور اللہ عز و جل اپنے مقرب و محبوب بندوں کو آسانیوں کے ساتھ ساتھ بہت سی مشکلات میں مبتلا فرما کر آزمائش بھی فرماتا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ حرف شکایت زبان پر لانے کے بجائے خندہ پیشانی کے ساتھ ان مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی کئی چیزوں کے ذریعے آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم شرک کی لعنت میں مبتلا تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے اپنے چچا سے آغاز فرمایا، اسے شرک سے باز رہنے اور اللہ عز و جل کو ہی معبود حقیقی ماننے کی دعوت دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کا چچا آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا، پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 42-43 میں ارشاد ہوتا ہے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان، جب اپنے باپ سے بولا، اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے؟ اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو باپ سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، اور امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود یہ کہ آپ عم یعنی چچا ہیں۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو ہر طرح سمجھایا، لیکن وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کراؤں گا اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ تو آپ علیہ السلام کہ چچا نے جب آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور آپ کا دشمن ہو گیا، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر آپ علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں کفر و شرک کی اندھیری وادیوں سے نکالنے کے لیے کمر بستہ رہے، مگر وہ باز نہ آئے، اور وہ بھی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے، ترجمہ کنز ایمان بولے، انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ تو صدر الافاضل حضرت مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں کہ نمرود اور اس کی قوم آپ علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور قریہ کوثا میں ایک عمارت بنائی۔ 1 مہینے تک بکوشش تمام قسم کی لکڑیاں جمع کی، ایک عظیم یعنی بڑی آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے، اور ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کی توپ کھڑی کی، آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔
اس وقت آپ کی زبان پر کیا جاری تھا؟ سبحان اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ عز و جل مجھے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی اے ابراہیم کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں ہے اے جبرائیل، تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ تب اللہ عز و جل نے اس آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ترجمہ کنز الایمان کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ تو آگ نے سوا آپ کی بندش یعنی رسیوں وغیرہ کے اور کچھ نہ جلایا، اور آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دینے میں کیسی ہمت، استقامت، حوصلے اور صبر سے کام لیا۔ پہلے آپ علیہ السلام کے گھر والے دشمن ہوئے، آپ علیہ السلام کی قوم اس کے بعد دشمن ہو گئی، اس کے باوجود ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت دین پہنچانا ترک نہ فرمایا، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا۔ کمال صبر دیکھیے، اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کوئی حاجت ہو تو پوری کر دوں۔ قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر کہ اس وقت بھی صبر و رضا کے پیکر بنے رہے۔ تو اس واقعے سے ان اسلامی بھائیوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے جو رائے خدا عز و جل میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے پیش آنے والی مصیبتوں پر شکوے کرتے نظر آتے۔ یاد رکھیے دین کی تبلیغ کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت کریمہ ہے، اور اس راہ میں ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا انہی مقدس ہستیوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ عز و جل انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کی آزمائش فرماتا ہے۔ ان مصائب و آلام پر صبر کرنے پر وہ رحیم و کریم رب عز و جل اپنی رحمت سے بے شمار اجر و ثواب اور بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی نیکی کی دعوت دیتے وقت کہیں مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو رضائے الہی کی خاطر اسے برداشت کرتے ہوئے صبر سے کام لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اجر و ثواب کا خزانہ یہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے، عمل کا جذبہ پیدا کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل بندے کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ تکلیف اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا یعنی بے رونق میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا، اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔
ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک پانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونی سے نہ غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کئی بار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا یا خداوند قدوس کے حکم پر آپ نے ایسا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ کریم عز و جل مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ چند دنوں میں کھجوریں پانی ختم ہو گیا۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر زمزم شریف کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جاری ہوا۔ اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی اور یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا، چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے، پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے۔ اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں آبادی ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ آپ نے رضا الہی کی خاطر وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پیارے فرزند اور زوجہ کو وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر چھوڑ آئے جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ نہ وہاں کوئی یار و مددگار، نہ کوئی مونس و غمخوار۔ تو ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ عز و جل کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ و بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی اپنے رب عز و جل کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس جذبہ اطاعت شیاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان ہو۔ اے کاش ہم بھی رضا الہی کی خاطر، اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر، سنتیں سیکھنے، لوگوں کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے خود بھی اپنے جگر پاروں، آنکھوں کے تاروں کو خود سے جدا کر کے کئی سالوں یا مہینوں کے لیے نہیں بلکہ مہینے میں صرف 3 دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر پر روانہ کرنے والے بن جائیں۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں اپنے سمجھدار اور بڑے بچوں کے ساتھ خود بھی شرکت کرنا ہمارا معمول بن جائے۔ داڑھی، امامہ اور دیگر سنتوں پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو سنتوں پر عمل کی ترغیب دلانے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اے کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔
ہم سنتوں کے لیے کی خدمت کے لیے قبول ہو جائیں. وہ بے نیاز ہے, وہ حاجت مند نہیں کہ ہم دین کا کام کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کریں تبھی نیکی کی دعوت عام ہوگی. وہ جس سے چاہیے کام لے لے. بس دعا ہماری یہ ہو کہ اللہ اس سعادت سے ہمیں ہماری اولادوں کو بھی محروم نہ کرنا, اس سعادت میں ہمارا حصہ ڈلتا رہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی رائے خدا عز و جل میں قربانیاں دیتے ہوئے گزری. جب بھی حکم خداوندی آیا آپ نے تعمیل کرتے ہوئے کبھی گھر والوں کو شرک سے روکا, کبھی قوم کو نیکی کی دعوت دے کر ان کی مخالفت جھیلی, کبھی بادشاہ وقت کو توحید و رسالت کا پیغام حق سنایا, کبھی اپنی قوم کے ہاتھوں آتش کدے میں جلنا پڑا. بڑی چاہتوں مرادوں کے بعد بڑھاپے میں حاصل ہونے والے شیر خوار بیٹے کو اس کی والدہ کے ساتھ لق و دق یعنی ویران بیابان چٹیل میدان کہ وہ میدان جہاں کوئی سایہ دار درخت نہ تھا میں رب عز و جل کے حکم سے بغیر کسی دنیاوی سہارے کے اکیلا چھوڑ دیا. تو کبھی اسی بیٹے کے نرم و نازک گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلانے تک گریز نہ کیا. الغرض سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام زندگی اطاعت الہی میں بسر ہوتی نظر آتی ہے. آپ علیہ السلام کی داستان حیات کا ایک ایک گوشہ رضا الہی میں راضی رہنے کا درس دیتا ہے. آپ علیہ السلام کا ہر حال میں راضی برضا الہی رہنے کا جذبہ کروڑ صد کروڑ مرحبا. کاش کہ ہم بھی آپ علیہ السلام کی طرح اپنے مولا عز و جل کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں. کاش کہ ہم بھی اطاعت الہی سے معمور زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رائے خدا عز و جل میں اپنی اولاد تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے. اے کاش ہم بھی اپنا کچھ وقت راہ خدا عز و جل میں صرف کرنے والے بن جائیں. خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات کے عامل مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والے بن جائیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم پر کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے, کیسی ہی بڑی آزمائش میں مبتلا کیوں نہ ہو جائیں, ہمیں اپنے رب عز و جل کی رضا میں راضی ہوتے ہوئے صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. بالفرض اگر ہم کسی مصیبت کا شکار ہو بھی جائیں تب بھی واویلا مچانے کے بجائے خود کو ملنے والے ثواب عظیم کی طرف نظر کرنی چاہیے. کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جو بن مانگے ہمیں عطا ہوئی, ان کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یقیناً خدائے احکم الحاکمین عز و جل کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے میں بارش کی بوندوں, درختوں کے پتوں, سمندر کے قطروں, ریت کے ذروں سے زیادہ ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز برس رہی ہیں جن کو شمار کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں فرمایا. چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ترجمہ کنز ایمان, اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ کسی وقت کسی لمحے کسی بھی حالت میں اپنے مالک حقیقی عز و جل کی بے حد و بے عدد نعمتوں سے لا تعلق نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی آزمائش کی گھڑی مقدر میں آ ہی جائے یا کوئی نعمت ختم ہو جائے تب بھی اللہ کی دوسری لا تعداد نعمتیں تو موجود ہوتی ہیں. لہذا عقل مند وہی ہے جو ایسے لمحات میں صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑے, رضا الہی کی خاطر اسے برداشت کرے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اجر و ثواب کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. حدیث پاک سنیے, مسلمان کو جو بھی تکلیف, اذیت, اندیشہ, غم و ملال پہنچے, یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ عز و جل ان تکالیف کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو قیامت کے دن جب منادی ندا کرے گا کون ہے جس کا اللہ عز و جل پر قرض ہے, تو مخلوق کہے گی ایسا کون ہے جس کا قرض اللہ پر ہو. فرشتے کہیں گے وہ جسے دنیا میں ایسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا جس سے اس کا دل غمگین ہوا,
آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس نے ثواب کی امید پر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صبر کیا، آج وہ کھڑا ہو جائے اور اللہ عز و جل سے اپنا اجر لے لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے اپنے اندر صبر و شکر جیسی عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سنا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کیسی کیسی آزمائشوں پر صبر کیا، تو ہم بھی صبر و شکر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی جو ادائیں پسند آئیں، قربانی کرنے کی جو ادا ہوئی، یہ اتنی پسند آئی کہ تمام امت مسلمہ کو حکم فرما دیا کہ تم بھی میرے خلیل کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کیا کرو۔ چنانچہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے کیا مراد؟ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ سے زائد سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کر کے بیان کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں، پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ تو قربانی کے فضائل یہ کئی احادیث میں وارد ہوئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کی، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اے لوگو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو اور ان کے خون پر رضا الہی عز و جل اور اجر کی امید رکھو، اگرچہ وہ زمین پر گر چکا ہو، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں گرتا ہے۔ یاد رکھیے، جس شخص پر شرعی اصولوں کی بنا پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی کے متعلق مسائل سیکھنا بھی لازم ہے۔ اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ابلغ گھوڑے سوار، یہ امیر اہل سنت کا بڑا ہی معلوماتی رسالہ ہے، بہت ہی معلوماتی رسالہ، اس رسالے کو تو ضرور حاصل کر لیں، بلکہ ذی نصیب جگہ جگہ تقسیم کریں۔ آپ کا دیا ہوا رسالہ کسی کے مطالعے میں آ جائے، اس کے علم میں اضافہ ہو، وہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے قربانی کر دے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح اس میں جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے بیان ہے۔ پھر اجتماعی قربانی جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی کافی مسائل ہیں۔ تو بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ ہمیں علم دین کا خزانہ یہ دیا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہ جس کے کم و بیش 97 شعبے ہیں جو سنتوں کی خدمت میں مشغول ہیں، ان شعبہ جات کو چلانے کے لیے ماہانہ کروڑ روپے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی حصول ثواب کی خاطر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ترقی کے لیے اپنے گھر، رشتہ دار اور اہل محلہ بلکہ مختلف علاقوں میں جا کر دعوت اسلامی کا شعبہ جات کا تعارف کراتے ہوئے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ شعبہ جات کا تذکرہ ہوا، مجلس مزارات اولیاء، یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے۔ اب اولیاء کرام کے مزارات، سبحان اللہ، ہماری حاضریاں ہوتی ہیں، آرا سے بزرگان دین میں تو لاکھوں لاکھ کی تعداد ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس یعنی مجلس مزارات اولیاء، یہ اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر تربیتی حلقے لگاتی ہے۔ آنے والے زائرین کو وہاں بھی نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے، انہیں وضو سکھایا جاتا ہے، غسل سکھایا جاتا ہے،
نماز سکھائی جاتی ہے، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ان بزرگوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی، دین کی خدمت کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی الحمدللہ اس طرح سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ بھی مزارت اولیاء پر حاضری دیتے ہی ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ حاضری دیں، دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ آراء سے بزرگان دین میں آپ کو جانا ہو، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں ملیں گی۔ بلکہ شعبہ ہی کیا، 12 مدنی کام جو مساجد میں ہوتے ہیں، درس ہوتا ہے، صدائے مدینہ، مدنی حلقہ، نیکی کی دعوت، چوک درس کا سلسلہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، تو جناب کہیں علاقائی دورہ ہو رہا ہے تو کہیں مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہے، پھر کہیں وی سی ڈی اجتماع کا سلسلہ ہے، ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے، مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب ملتی ہے۔ تو یہ جو مختلف مساجد میں 12 مدنی کام ہوتے ہیں، پریکٹیکلی اپنے آپ کو اس میں بھی شامل کرائیں اور پھر دعائے عطار حاصل کریں۔ جی ہاں، امیر اہل سنت دعا دیتے ہیں، وہ ان اسلامی بھائیوں کو جو درس فیضان سنت دیتے ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو جو چوک درس دیتے ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو دعائیں دیتے ہیں جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو دعائیں دیتے ہیں جو ہفتہ وار اجتماع میں گاڑیاں چلاتے ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں جو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرتے ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام 12 مدنی قافلوں میں کر لے جو سفر۔ تو کون ہے جو امیر اہل سنت کی نیکیوں میں سے حصہ لینا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں، تقریباً سبھی چاہیں گے کہ میرا اعمال یہ نیکیوں سے بھرپور مالا مال ہو جائے۔ آئیے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔